بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، تحریک انصاف کی ایک اور چال، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپوزیشن لیڈر منتخب کروایا کہ جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے، کیونکہ تحریک انصاف کی جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کے نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا، نہ کبھی انہوں نے ماضی میں کوئی ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس لیول پہ کوئی ڈیل کی ہو. لہٰذا عمران خان نے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے ایک نیا پتہ کھیلا ہے، اور اس نے یہ کوشش کی ہے کہ جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو کیوں نہ آزمایا جائے کہ کوئی رستہ کھل جائے. تو عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر اس لیے بنوایا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ماضی اٹھا کے دیکھ لیں جتنی تحریکیں چلی ہیں، اور ان تحریکوں کو کامیاب کرانے میں اور جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے میں محمود خان اچکزئی کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور اس وقت بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد اب وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں گے. اس سلسلے میں محمود خان اچکزئی نے جو عمران خان نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اس پہ اترنے کے لیے اپنے تمام تر کوششیں شروع کر دی ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور عمران خان سے متعلق جتنی بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تحفظات ہیں، اس کی کوئی گارنٹی دیں، اس کی کوئی وارنٹی دیں، اور عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرا لیں. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے رویے اور عمران خان کی جو سخت پالیسی ہے اس کے تحت وہ بھی تحفظات کا شکار ہیں. اور وہ کیونکہ عمران خان بہت ہارٹ لائن پہ بات چیت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ گلہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اتنی ہارٹ لائن اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ سیاست جو ہے اس میں مصلحت بھی ہوتی ہے اور اس میں لچک بھی دکھانی پڑتی ہے. لہٰذا علامہ ناصر صاحب سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بن گئے، ان کو بھی یہی ٹاسک سونپا گیا ہے، لیکن علامہ ناصر صاحب کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے جتنا محمود خان اچکزئی کا ہے. اب محمود خان اچکزئی نے 8 فروری کو جو تحریک انصاف کی ہڑتال ہونی ہے، اس سے متعلق وہ اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ طور پہ وہ جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لیں اور کوئی ایسا ہم رستہ اختیار کر لیں جس سے جو یہ اتنی انارکی پھیلی ہوئی ہے یا جو اتنے سخت رویے ہیں اس کے اندر تبدیلی لائی جا سکے. محمود خان اچکزئی ان کو یہ بھی طاقتور حلقوں کو باور کرا رہے ہیں کہ عمران خان کی ہر قسم کی گارنٹی اڈیالہ جیل سے میں لوں گا، اور جو میں ان کی گارنٹی لوں گا کہ وہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، اور وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو الٹا لٹکانے کے لیے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ انتقام یا اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. وہ معافی کا اعلان کریں گے اور وہ پاکستان کو موجودہ جو دلدل ہے اس سے نکالیں گے. اگر یہ محمود خان اچکزئی جو گارنٹیاں دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتبار کرتی ہے، تو پھر عمران خان کے نکلنے کے چانس ہیں. لیکن یہ ابھی فی الحال جو صورتحال جا رہی ہے اس میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ویسے کے ویسی کیس بھی چل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ویسی ہی سخت ترین اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی زندہ مثال ایمان مزاری، جو کہ شیریں مزاری تحریک انصاف کی نمایاں عمران خان کی ٹیم کی خاص حصہ تھیں، ان کی بیٹی ہیں. ان کے اوپر بھی کل جو ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور ان کی گرفتاری ہوئی، ان کو بھی، اور ان کے جو خاوند ہیں ہادی، دونوں جو ہیں بڑے وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ایک بڑی طاقتور آواز ہیں. دونوں کو کل جو ہے وہ 17 سال سزائیں کھڑے کھڑے سنا دی گئیں. وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے
کہ کہیں پہ بھی ابھی لچک پی ٹی آئی یا اس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کے لیے کہیں پہ بھی ہمدردی نہیں ہے، اور سختی ویسے کہ ویسی ہے۔ بہرکیف محمود خان اچکزئی کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا پتہ کیسے کھیلنا ہے اور کس جگہ پہ کھیلنا ہے۔ وہ شطرنج کے کھلاڑیوں کے جو کھیل ہے اس کے وہ بھی ایک کھلاڑی ہیں، اور وہ اپنی پوری انرجی اور وہ اپنی پوری جتنی بھی ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بروئے کار لا کے عمران خان کو نکلوانے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالیں گے، کیونکہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے اندر اس وقت تو کہیں پہ بھی کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہی ہے، اور عمران خان جب تک باہر نہیں آئے گا تو یہ سسٹم اسی مضبوطی کے ساتھ سر جوڑ کے چلتا رہے گا۔ عمران خان کی رہائی کے بعد واقعات اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے پھر ممکن ہے کہ کوئی تبدیلی لائی جا سکے، لیکن فی الحال اس کے اوپر یہ کہنا ہے کہ عمران خان جلد باہر آ جائیں گے، یہ جو ہے وہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف، چاہے وہ سرکاری دورہ ہو یا وہ نجی دورہ ہو، کہیں پہ بھی کوئی اہم میٹنگ ہو ملکی لیول پہ یا بین الاقوامی لیول پہ، تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بالکل وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے رکھتے ہیں، اور وہ کسی موقع پہ بھی انہوں نے ان کو نہ کراس کیا ہے اور نہ ہی کبھی ان کو پیچھے چھوڑا ہے، اور ہر معاملے میں چاہے وہ تجارتی معاملات ہوں چاہے وہ بین الاقوامی ڈیفنس کے معاملات ہوں، وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جوڑی جو ہے یہ اس وقت بہت مضبوط ہے، اور یہ پاکستان کو جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے تجارتی لحاظ سے ایک نمایاں مقام دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ گو کہ کچھ بلنڈر بھی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ جو یہ اس وقت بین الاقوامی بدلتے ہوئے حالات ہیں اس میں پاکستان کی اہمیت بڑی ضرور ہے، لیکن بلنڈر یہ مارا جا رہا ہے کہ اگر حماس کو جو ہے وہ غیر مسلح کرتے ہیں تو پھر گریٹر جو اسرائیل ہے اس کی راہ ہموار ہوگی، اور اسرائیل جو ہے وہ پھر اپنی جارحیت کر کے فلسطینیوں کا جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن حکومت پاکستان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم کسی بھی فلسطینیوں کے اوپر کوئی بھی یلغار کرنے والا ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ بھی بتا دیا ہے ٹرمپ سمیت سب کو کہ امن کی بات کریں، اور وہ بھی سمجھ لو کہ فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر کہیں پہ نہ ڈاکہ ڈلنے دیں گے، اور اس طریقے سے غیر مسلح نہیں ہوگا۔ اگر حماس کو غیر مسلح کیا گیا تو پھر اسی کی برابری میں اسرائیل کی جو ہیں وہاں پہ دہشت گرد ان کو بھی غیر مسلح کیا جائے۔ یہ واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ ٹرمپ ناقابل اعتبار ایک لیڈر ہے اور وہ اس دنیا پوری کو اس وقت وہ جنگ کے اندر جھونکنے کے لیے وہ بڑی سپیڈ سے آرڈر جاری کر رہا ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت خوفناک ہوں گے۔ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ موجودہ تناظر میں جہاں وہ پہلے امن کا داعی تھا اب وہ دہشت گردی کا داعی یا خون بہانے کا داعی کیوں بن چکا ہے، اس کے اس رویے کے اوپر اس کو نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ٹرمپ کی پالیسیوں کو برطانیہ فرانس سمیت سب نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ یہ پاگل شخص ہے جو رات کو کچھ اور کہتا ہے اور صبح جو ہے وہ عملی طور پہ کچھ اور کرتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا اور انتہائی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے خطے کے امن کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر جو اس وقت صورتحال جنگ کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی اپنے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ بصورت دیگر اگر ایران خدا نخواستہ ایران کے اندر تباہی پھری تو یہ بات یاد رکھیں کہ یاہو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے حماس کو غیر مسلح کرنے، ایران کی طاقت کو ختم کرنے کے بعد اگلا ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ان کے اوپر اندھا اعتماد کر کے بیٹھنا انتہائی بے وقوفی ہوگا۔ بہت شکریہ۔